ہے। ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے۔ وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے۔ ویورز کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پھر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے۔ وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل اس کے آخر میں عریشہ رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے۔ ورز یہ کہ جذبات کشمکش سے بھرپور تھی۔ رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ عریشہ اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ ورز اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے۔ مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ عریشہ جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے، اب مزید چوکنا ہو گئی ہے۔ اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے۔ وہ جلد از جلد شادی کے تیاریوں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، جس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے۔ وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے۔ ویورز کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پھر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے۔ وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل اس کے آخر میں عریشہ رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے۔ ورز یہ کہ جذبات کشمکش سے بھرپور تھی۔ رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ عریشہ اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ ورز اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے۔ مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ عریشہ جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے، اب مزید چوکنا ہو گئی ہے۔ اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے۔ وہ جلد از جلد شادی کے تیاریوں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، جس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے۔ وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے۔ ویورز کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پھر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے۔ وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل اس کے آخر میں عریشہ رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے۔ ورز یہ کہ جذبات کشمکش سے بھرپور تھی۔ رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ عریشہ اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ ورز اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے۔
مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے، وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ عریشہ جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے، اب مزید چوکنا ہو گئی ہے۔ اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے۔ وہ جلد از جلد شادی کے تیاریوں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، جس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے۔ وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے۔ ویورز کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پھر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے۔ وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل اس کے آخر میں عریشہ رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے۔ ورز یہ کہ جذبات کشمکش سے بھرپور تھی۔ رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ عریشہ اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ ورز اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے۔ مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے، وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ عریشہ جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے، اب مزید چوکنا ہو گئی ہے۔ اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے۔ وہ جلد از جلد شادی کے تیاریوں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، جس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے۔ وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے۔ ویورز کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پھر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے۔ وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل اس کے آخر میں عریشہ رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے۔ ورز یہ کہ جذبات کشمکش سے بھرپور تھی۔ رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ عریشہ اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ ورز اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے۔ مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے، وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ عریشہ جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے، اب مزید چوکنا ہو گئی ہے۔ اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے۔ وہ جلد از جلد شادی کے تیاریوں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، جس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔
इधर शायान भी मेहरीन पर अपनी मर्जी थोपने लगा है। वो इसे यूनिवर्सिटी छोड़ने और शादी के बाद सिर्फ घर तक महदूद रहने के लिए कायल करना चाहता है, लेकिन मेहरीन खामोशी से सब कुछ सह रही है। व्यूअर्स, कहानी में नया मोड़ तब आता है जब मेहरीन अपनी बहन के साथ बाजार जाती है और वहाँ अचानक पीर से रज़ा से सामना हो जाता है। इस बार भी तलखी जन्म लेती है, लेकिन साथ ही रज़ा को एहसास होता है कि वो मेहरीन के बारे में गैर ज़रूरी तौर पर ज़्यादा सोचने लगा है। वो खुद को सख्त और लापरवाह ज़ाहिर करता है, लेकिन इसकी नज़रों में वाज़ेह तौर पर कुछ बदल। इसके आखिर में अरीशा रज़ा के वालिदैन से कहती है कि वो जल्द अज जल्द शादी की तारीख तय कर दे ताकि कोई और इनके दरमियान ना आ सके। वर्ज ये कि जज्बात कशमकश से भरपूर थी। रज़ा और मेहरीन बार बार की मुलाकात एक दिलचस्प ताल्लुक़ का आगाज़ कर रही है, जबकि अरीशा और शायान के किरदार कहानी में मज़ीद तनाव पैदा कर रहे हैं। वर्ज इस किस्म में आप देखेंगे कि जहाँ मेहरीन और रज़ा की ज़िंदगी में बदलाव वाज़िह नज़र आता है। दोनों के दरमियान नापसंदीदगी के बावजूद किस्मत बार बार उन्हें एक दूसरे के सामने ला रही है। मेहरीन घर वापस आकर परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्यों रज़ा की बातें और रवैया इसके दिल व दिमाग पर असर डाल रहा है। वो ख़ुद को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब इत्तेफाक था, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो ख़ुद भी उलझन का शिकार है। दूसरी तरफ रज़ा भी परेशान दिखाई देता है। वो ख़ुद को सख्त और मगरूर ज़ाहिर करने की कोशिश करता है, लेकिन हकीकत में वो हर लम्हा मेहरीन के बारे में सोच रहा है। इसके अंदर एक अजीब बेचैनी पैदा हो चुकी है जिसे वो समझने से कासिर है। अरीशा, जो पहले ही रज़ा पर नज़र रखे हुए है, अब मज़ीद चूकना हो गई है। उसे एहसास हो रहा है कि रज़ा बदलने लगा है। वो जल्द अज जल्द शादी के तैयारों को तेज़ करवाने के लिए इसकी माँ को राज़ी करने की कोशिश करती है। रज़ा की माँ को भी लगने लगा है कि शायद इनका बेटा किसी और की तरफ मायल हो रहा है। इस पर वो परेशान हो जाती है। इधर शायान भी मेहरीन पर अपनी मर्जी थोपने लगा है। वो इसे यूनिवर्सिटी छोड़ने और शादी के बाद सिर्फ घर तक महदूद रहने के लिए कायल करना चाहता है, लेकिन मेहरीन खामोशी से सब कुछ सह रही है। व्यूअर्स, कहानी में नया मोड़ तब आता है जब मेहरीन अपनी बहन के साथ बाजार जाती है और वहाँ अचानक पीर से रज़ा से सामना हो जाता है। इस बार भी तलखी जन्म लेती है, लेकिन साथ ही रज़ा को एहसास होता है कि वो मेहरीन के बारे में गैर ज़रूरी तौर पर ज़्यादा सोचने लगा है। वो खुद को सख्त और लापरवाह ज़ाहिर करता है, लेकिन इसकी नज़रों में वाज़ेह तौर पर कुछ बदल। इसके आखिर में अरीशा रज़ा के वालिदैन से कहती है कि वो जल्द अज जल्द शादी की तारीख तय कर दे ताकि कोई और इनके दरमियान ना आ सके। वर्ज ये कि जज्बात कशमकश से भरपूर थी। रज़ा और मेहरीन बार बार की मुलाकात एक दिलचस्प ताल्लुक़ का आगाज़ कर रही है, जबकि अरीशा और शायान के किरदार कहानी में मज़ीद तनाव पैदा कर रहे हैं। वर्ज इस किस्म में आप देखेंगे कि जहाँ मेहरीन और रज़ा की ज़िंदगी में बदलाव वाज़िह नज़र आता है। दोनों के दरमियान नापसंदीदगी के बावजूद किस्मत बार बार उन्हें एक दूसरे के सामने ला रही है। मेहरीन घर वापस आकर परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्यों रज़ा की बातें और रवैया इसके दिल व दिमाग पर असर डाल रहा है। वो ख़ुद को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब इत्तेफाक था, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो ख़ुद भी उलझन का शिकार है। दूसरी तरफ रज़ा भी परेशान दिखाई देता है। वो ख़ुद को सख्त और मगरूर ज़ाहिर करने की कोशिश करता है, लेकिन हकीकत में वो हर लम्हा मेहरीन के बारे में सोच रहा है। इसके अंदर एक अजीब बेचैनी पैदा हो चुकी है जिसे वो समझने से कासिर है। अरीशा, जो पहले ही रज़ा पर नज़र रखे हुए है, अब मज़ीद चूकना हो गई है। उसे एहसास हो रहा है कि रज़ा बदलने लगा है। वो जल्द अज जल्द शादी के तैयारों को तेज़ करवाने के लिए इसकी माँ को राज़ी करने की कोशिश करती है। रज़ा की माँ को भी लगने लगा है कि शायद इनका बेटा किसी और की तरफ मायल हो रहा है। इस पर वो परेशान हो जाती है। इधर शायान भी मेहरीन पर अपनी मर्जी थोपने लगा है। वो इसे यूनिवर्सिटी छोड़ने और शादी के बाद सिर्फ घर तक महदूद रहने के लिए कायल करना चाहता है, लेकिन मेहरीन खामोशी से सब कुछ सह रही है। व्यूअर्स, कहानी में नया मोड़ तब आता है जब मेहरीन अपनी बहन के साथ बाजार जाती है और वहाँ अचानक पीर से रज़ा से सामना हो जाता है। इस बार भी तलखी जन्म लेती है, लेकिन साथ ही रज़ा को एहसास होता है कि वो मेहरीन के बारे में गैर ज़रूरी तौर पर ज़्यादा सोचने लगा है। वो खुद को सख्त और लापरवाह ज़ाहिर करता है, लेकिन इसकी नज़रों में वाज़ेह तौर पर कुछ बदल। इसके आखिर में अरीशा रज़ा के वालिदैन से कहती है कि वो जल्द अज जल्द शादी की तारीख तय कर दे ताकि कोई और इनके दरमियान ना आ सके। वर्ज ये कि जज्बात कशमकश से भरपूर थी। रज़ा और मेहरीन बार बार की मुलाकात एक दिलचस्प ताल्लुक़ का आगाज़ कर रही है, जबकि अरीशा और शायान के किरदार कहानी में मज़ीद तनाव पैदा कर रहे हैं। वर्ज इस किस्म में आप देखेंगे कि जहाँ मेहरीन और रज़ा की ज़िंदगी में बदलाव वाज़िह नज़र आता है। दोनों के दरमियान नापसंदीदगी के बावजूद किस्मत बार बार उन्हें एक दूसरे के सामने ला रही है।
مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ عریشہ جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے، اب مزید چوکنا ہو گئی ہے۔ اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے۔ وہ جلد از جلد شادی کے تیاروں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، اس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے۔ وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے۔ ویورز کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پیر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے۔ وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل۔ اس کے آخر میں عریشہ رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے۔ ورز یہ کہ جذبات کشمکش سے بھرپور تھی۔ رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ عریشہ اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ ورز اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے۔ مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ عریشہ جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے، اب مزید چوکنا ہو گئی ہے۔ اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے۔ وہ جلد از جلد شادی کے تیاروں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، اس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے۔ وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے۔ ویورز کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پیر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے۔ وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل۔ اس کے آخر میں عریشہ رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے۔ ورز یہ کہ جذبات کشمکش سے بھرپور تھی۔ رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ عریشہ اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ ورز اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے۔ مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ عریشہ جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے، اب مزید چوکنا ہو گئی ہے۔ اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے۔ وہ جلد از جلد شادی کے تیاروں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، اس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔
ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے۔ وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے۔ ویورز، کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پیر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے۔ وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل اس کے آخر میں ریشا رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے۔ ورز یہ کہ جذبات کشمکش سے بھرپور تھی۔ رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ ریشا اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ ورز اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے۔ مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ ریشا، جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے، اب مزید چوکنا ہو گئی ہے۔ اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے۔ وہ جلد از جلد شادی کے تیاروں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، جس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے۔ وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے۔ ویورز، کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پیر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے۔ وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل اس کے آخر میں ریشا رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے۔ ورز یہ کہ جذبات کشمکش سے بھرپور تھی۔ رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ ریشا اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ ورز اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے۔ مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ ریشا، جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے، اب مزید چوکنا ہو گئی ہے۔ اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے۔ وہ جلد از جلد شادی کے تیاروں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، جس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے۔ وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے۔ ویورز، کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پیر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے۔ وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل اس کے آخر میں ریشا رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے۔ ورز یہ کہ جذبات کشمکش سے بھرپور تھی۔ رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ ریشا اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ ورز اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے۔
مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ عریشہ جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے، اب مزید چوکنا ہو گئی ہے۔ اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے۔ وہ جلد از جلد شادی کے تیاروں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، جس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے۔ وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے۔ ویورز کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پھر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے۔ وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل۔ اس کے آخر میں عریشہ رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے۔ ورز یہ کہ جذبات کشمکش سے بھرپور تھی۔ رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ عریشہ اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ ورز اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے۔ مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ عریشہ جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے، اب مزید چوکنا ہو گئی ہے۔ اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے۔ وہ جلد از جلد شادی کے تیاروں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، جس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے۔ وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے۔ ویورز کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پھر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے۔ وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل۔ اس کے آخر میں عریشہ رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے۔ ورز یہ کہ جذبات کشمکش سے بھرپور تھی۔ رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ عریشہ اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ ورز اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے۔ مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ عریشہ جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے، اب مزید چوکنا ہو گئی ہے۔ اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے۔ وہ جلد از جلد شادی کے تیاروں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، جس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔
ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے۔ وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے۔ ویورز، کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پھر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے۔ وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل اس کے آخر میں عریشہ رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے۔ ورز یہ کس جذبات کشمکش سے بھرپور تھی۔ رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ عریشہ اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ ورز اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے۔ مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ عریشہ، جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے، اب مزید چوکنا ہو گئی ہے۔ اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے۔ وہ جلد از جلد شادی کے تیاریوں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، جس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے۔ وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے۔ ویورز، کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پھر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے۔ وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل اس کے آخر میں عریشہ رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے۔ ورز یہ کس جذبات کشمکش سے بھرپور تھی۔ رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ عریشہ اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ ورز اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے۔ مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے